لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے بزرگ کا ارشاد گرامی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پڑھ کے سجایا کرو. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پڑھ کے سجایا کرو. فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. تمہارا مجھ پہ درود پڑھنا کل قیامت والے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا. ہم میں سے ہر بندہ یہ آرزو رکھتا ہے، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہوگی، قیامت کا دن ہو اور ہمارے آگے آگے نور ہو. تو اگر ہماری یہ آرزو ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی بات عالیہ میں محبت کے ساتھ ایک کارروائی کرنا تھا. ہم کے بند کر لیں، گنبد خضرا کو اپنے تصور میں لائیں. سبحان اللہ. اپنے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور العالمین. سرور دین رحمت کونین کی باتیں کریں. سرور دین رحمت کونین کی باتیں کریں. آمنہ بی بی کے نور العین کی باتیں کریں. عرش والے جھوم اٹھتے ہیں وفور شوق سے، فرش والے جب شاہ کونین کی باتیں کریں. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک کے ارض و سماوات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبی لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن دوستوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا، اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے. میرے پیارے دوست ٹھیکیدار احمد علی، آپ کے ساتھ ڈاکٹر محمد شوکت صاحب، دیگر احباب جن کی محفل کو آپ نے سجایا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. جس نیت سے سجایا ہے وہ اس نیت سے بھی واقف ہے. علماء تشریف لائے، مسجد کے امام صاحب اور اس علاقے کے عظیم خطیب میرے عزیز محترم علامہ مولانا محمد عمران ساجد نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر احباب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزانہ التجا ہے
مالک ایک ایک لمحہ اپنی بات پر اس وقت اخلاص کے ساتھ قدم اٹھے تو وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ اگر بلے بلے کرانا مقصد ہو، واہ واہ کرانا مقصد ہو، بڑے سے بڑا پروگرام کرائیں، ضائع و بیکار کوئی مقصد نہیں۔ اور اگر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مطلوب ہے، آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو بٹھا لیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اکٹھے بیٹھ کے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک مرتبہ درود پڑھنا لاکھوں درودوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں، یاری نات و پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری نات و پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ رکے تمہاری۔ سبحان اللہ۔ تو سنجیدہ لوگ آپ کے فرماؤ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پہلے تو میں ایک ٹکڑا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محفلوں کا رنگ وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ جو سامعین موجود ہوتے ہیں، شاید اللہ ماشاء اللہ کچھ مقصد ٹھیک نہیں ہوتا، تو پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ نیت کے فطور کی وجہ سے پروگرام کا جو مقصد جو ہمیں لینا چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، وہ فائدہ ہم نہیں حاصل کر پاتے۔ ہم نے ایسی محفلیں بھی دیکھی ہیں، محفل شروع ہوتی ہے رات 11 بجے، پھر اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر محفل بیدار رہا، اب وہ کیا مسجد پر کرے گا، اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرے گا، اس نے کیا بات پڑھنی ہے، اس محفل کا کب فائدہ نہیں ہے۔ ذرا جو محفلیں کراتے ہیں ان کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے محفل کرا رہے ہیں۔ محفل میں آنے والا اگر محفل میں آ کر کے آقا کریم علیہ السلام کا عاشق نہیں بنتا، حضور سے محبت کرنے والا نہیں بنتا، اس کی پریشانی اللہ کے حضور سجدے میں نہیں جھکے، تو اس محفل کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا ہمیں اپنی محفلوں کو منظم اچھے انداز میں کرنا چاہیے کہ قوم کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ملے۔ ناراض نہیں، سبحان اللہ۔ میں صرف اور صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے بہت کچھ عطا کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر نوٹ برسائیں گے تو پھر میں آپ کو تقریر سناؤں گا، اس کے بغیر بھی سلسلہ چل سکتا ہے، لیکن میں صرف اردو میں حرام ہی نہیں سمجھتا اس بات کو۔ اور دوسرے علماء جو جن کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ شاید وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی آقا کریم علیہ السلام نے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب نہیں دیے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھا کے جناب حسان کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بات ہے اخلاص کی، بات ہے محبت کی، بات ہے پیار کی، بات ہے اچھی نیت کی۔ اگر نیت درست ہو تو پھر دینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ دینا کہنے کا یہ بھی مقصد نہیں کہ آپ دینا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بے گناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین ماشاء اللہ۔ میں آج آپ کے سامنے جو مختصر وقت کے لیے کچھ بیان میں نے کرنا ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کے اپنی امت پر جو حقوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو یاد رکھیں، میرے نبی نے ماں کے حقوق بتائے ہیں کہ ماں کا حق کیا ہے، میرے نبی نے باپ کا حق بتایا ہے کہ باپ کا حق کیا ہے، میرے نبی نے بیٹے کا حق بتایا ہے کہ بیٹے کا حق کیا ہے، میرے حضور نے بتایا ہے بیٹی کا حق کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور کی تشریف آوری سے قبل بیٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا حق جس ہستی نے دیا ہے وہ میلاد والے نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت لوگ بیٹیوں کو زندہ تو
میں نے ضیاء القرآن کی تفسیر میں پڑھا ہے، پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی چہرے پہ سیک پھیل جاتے تھے۔ قرآن کے اندر یہ موجود ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جس وقت انہیں اطلاع دی جاتی بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے، چہرے پہ سیک پھیل جاتی ہے، اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت بیٹی 6 سال کی ہو جاتی باپ اس میدان میں جاتا جس میدان میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہاں جا کے باپ گڑھا کھودتا، گڑھا کھود کر کے پھر واپس آتا، اپنی بیوی سے کہتا میری بیٹی کو تیار کرو۔ اب اس بیٹی کو تیار کیا جاتا، غسل دیا جاتا، اس کو اچھے کپڑے پہنائے جاتے۔ اب باپ لے کے اپنی بیٹی کو اس میدان میں چل پڑتا جس میدان میں وہ گڑھا کھود کے آیا تھا۔ اب وہ ننھی کلی نہیں سمجھتی کہ میرا باپ اس پہ کیا ظلم جانے والا ہے۔ جس وقت اس میدان میں آتا بیٹی کو گڑھے کے اوپر کھڑا کر دیتا اور بیٹی سے پھر کہتا کہ بیٹا نیچے دیکھو۔ جس وقت وہ نیچے دیکھتی تو باپ اس کو دھکا دیتا، منو من بٹی اس کے اوپر انڈیر دیتا، اس کی آہیں اور اس کی سسکیاں اس کے پتھر دیر کو ذرا بھی نرم نہیں کرتے۔ اس دور میں میرے حضور نے ایک نعرہ لگایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہو، میری بیٹی فاطمہ میری ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کو پیار کس نے دیا ہے؟ بیٹی کا پیار باپ کے سینے کے اندر کس نے ڈالا؟ وہ میلاد والے نبی۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے حق بتایا ہے کہ بیٹی کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، آپ کے پڑوسی کا حق کیا ہے، آپ کے رشتے دار کا حق کیا ہے، عام مسلمان کا حق کیا ہے، یہ میرے حضور نے بتایا ہے۔ تو جب میرے حضور نے سارے حق والوں کو حق دلوائے ہیں، حضور نے سب کے حق بیان کیے ہیں، تو جس نبی نے سب کو حق دیا ہے کیا اس نبی کا امت پہ کوئی حق نہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اوپر بھی حق ہے، آپ کے اوپر بھی حق ہے اللہ کے نبی کے، اور اگر حقدار کا حق ادا نہ کیا جائے کل قیامت کا دن ہوگا اس نے گریبان سے پکڑنا ہے۔ اگر آپ باپ کا حق ادا نہیں کرتے تو باپ بیٹے کے گریبان سے پکڑے گا۔ باپ نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، اس کی تربیت کرنی ہے، اس پر اپنا مال خرچ کرنا ہے، اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تو بیٹا کل قیامت کے دن باپ کے گریبان سے پکڑے گا۔ تو اگر ہم اپنے نبی کے حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ اس وجہ سے جس نبی نے سب حقداروں کے حق بیان کیے، حق دلوائے، اس نبی کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے 8 حق بیان کیے۔ کتنے بھائی؟ 8 حق۔ پریشان تو نہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کے 8 حق بیان کیے، میں نے وہ 8 حق اپنے نبی کے ادا کرنے ہیں، آپ نے اپنے نبی کے وہ حقوق ادا کرنے ہیں بحیثیت امتی۔ ورنہ آرزو تو میری بھی ہے، آرزو تو آپ کی بھی ہے کہ جس وقت میری روح نکل رہی ہو، میری آرزو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا چمکتا چہرہ میرے سامنے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت میں قبر میں جاؤں تو آقا کریم علیہ السلام کی وہاں پہ تشریف آوری ہے اور میرے حضور کی جذبہ گری ہوتی ہے، آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ کتنی محبت میرے حضور فرماتے ہیں صاحبوں، اتنا پیار ماں نہیں دیتی، اتنا پیار باپ نہیں دے سکتا، یار تو اتنی محبت نہیں دے سکتا جتنی محبت میرے حضور اپنی امت کو دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ بیٹے کے ساتھ ماں قبر میں اتر جائے؟ کبھی بیٹے دیکھا ہے آپ نے کہ باپ بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے تو اب باپ کہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ مجھے بھی دفن کر دو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت سارے
مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں تو میرے حضور مجھے تنہا نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. اس وقت میرے حضور کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, حضور ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں, اور میں اور آپ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ میرا اور آپ کا وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ کیا ہے؟ ہم حضور کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ وقت کے دامن میں اتنا وقت اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آج وہ ساری باتیں جو دل کے اندر پڑی ہوئی ہیں وہ ساری باتیں میں آپ تک کرنا چاہوں. لیکن مادات توجہ فرمانا, 8 حقوق ہیں آقا کریم علیہ السلام کی امت پہ جو ہم نے ادا کر دیں. اگر آپ میری یہ تقریر توجہ کے ساتھ بات کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت کچھ انشاءاللہ بہت علم اور بہت کچھ ہمیں نصیب ہو جائے گا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے 8 حقوق میں سے پہلا حق یہ بیان فرمایا, امت پر جو نبی کا حق ہے وہ پہلا حق کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پہ پختہ ایمان ہو. سبحان اللہ. حضور پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, اور حضور پہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا تھا, جیسا ایمان عمر کا تھا, جیسا ایمان عثمان کا تھا, جیسا عثمان حیدر کرار کا تھا, جیسا آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کا حضور پہ ایمان تھا. ہمارا ایمان حضور پہ ایسا ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک بات عرض کرنے کے بعد اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. توجہ, آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص سے گھوڑا خریدا, سودا طے ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ ادھر رکیے, میں ابھی جاتا ہوں اور گھر سے جا کے پیسے لے کے آتا ہوں, تمہیں دیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے. حضور پیسے لے کے جب واپس آئے تو پیچھے سے کسی شخص نے کہا کہ آپ نے 1000 کا دیا, میں 2000 دیتا ہوں. آپ نے 500 کا دیا ہے, میں آپ کو 1000 دیتا ہوں. تو وہ بھی تھوڑا سا ظاہر ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. جب حضور واپس تشریف لاتے ہیں تو اس نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پکڑو بھی اپنے پیسے. اس نے کہا جناب کس چیز کے پیسے؟ حضور نے فرمایا میں نے آپ سے گھوڑا خریدا ہے اور یہ پیسے دو. اس نے کہا میرے سے تو آپ کا سودا ہی نہیں ہوا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے پیسوں میں تیرے گھوڑے کا سودا میرے سے ہوا ہے اور میں گھر سے پیسے لینے گیا ہوں, یہ پیسے پکڑو, گھوڑا مجھے دو. اس نے کہا نہیں جناب, ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سودا ہوا ہے. اس نے کہا کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں. ہاں اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ ہے تو آپ لائیے. اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا. جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی, تکرار ہو رہا تھا, میرے حضور کے سامنے جناب خزیمہ کے کانوں میں آواز پڑی. جناب خزیمہ کے کان میں جب آواز پڑی تو قریب آ گئے. فرمایا کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہے, وہ گواہ نہیں ہے. تو جناب خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے اتنے پیسوں کا گھوڑا تو اسے خریدا, میں گواہی دیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے اب وہ بات ختم ہو گئی, جو اس نے کہا تھا گواہ مل گیا. حضور نے پیسے دیے, آقا کریم علیہ السلام نے گھوڑا پکڑا, حضور گھوڑا لے کے چل پڑے. حضرت خزیمہ سے فرمایا خزیمہ جس وقت ہمارا سودا طے ہوا ہے اس وقت آپ تو موجود نہیں تھے, تو آپ نے کس بنیاد پہ گواہی دی؟ اور اس کی بندہ نواز گھوڑا کیا کہتے ہیں, ہم نے آپ کی زبان پہ, ہم نے آپ کی زبان سے سنا کہ رب ہے. حضور ہم نے رب کو مان لیا, گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ. تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا حضور کے صحابہ کا ایمان. آقا کریم علیہ السلام پہ ہمارا ایمان اللہ کے سچے رسول ہے, جو فرمائے حق اور سچ ہے. آقا کریم علیہ السلام سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی یہی نغمے اڈاپتے رہے. آپ فرماتے ہیں وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا, وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. اے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم.
مسند ناد ہے عرش بری، تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہے سرور ہر دو جہاں ہے شہاد، تیرا مثل نہیں خدا کی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل نبی، اور آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، میں سارے رسولوں کا لیڈر ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ بات تو فخر والی ہے، پھر حضور فخر کیوں نہیں فرما رہے؟ بات تو فخر والی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے لیڈر ہیں۔ آج تو اگر 5-10 افراد پر مشتمل جماعت ہو اور اس کا لیڈر ہو تو وہ فخر کرتا ہے کہ میں قائد ہوں، میں جو ہے وہ لیڈر ہوں۔ تو ادھر آقا کریم علیہ السلام سارے نبیوں کے لیڈر ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں مجھے فخر نہیں ہے۔ تو میرے حضرت عالم مبلغ اسلام محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کیوں فخر نہیں کر رہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فخر نہیں ہے کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا قائد ہوں، بلکہ فخر تو اس کو کرنا چاہیے کہ جس کا میں قائد ہوں۔ سبحان اللہ، میرے جیسا لیڈر کس کو نصیب ہوا ہے، فخر تو اس کو کرنا چاہیے۔ فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو ناز کو انبیاء کرام علیہ السلام کو کرنا چاہیے کہ حضور ہمارے لیڈر ہیں، حضور ہمارے قائد ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو اب کیا کرو، اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ موت کا سبحان اللہ، آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں۔ دیکھیے مسیلمہ کذاب جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے حضور کو خط لکھا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جواباً خط لکھا، میرے حضور نے خط کا عنوان یہ تھا کہ مسیلمہ تو ہے ہی کذاب، وہ سب سے بڑا جھوٹا۔ خط کا مضمون تھا، آقا کریم علیہ السلام نے خط لکھا، خط کو بند کیا، ارشاد فرمایا یہ میرا خط اس کذاب تک کون لے کے جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ بلند کر کے بندہ نواز یہ سعادت آپ مجھے عطا فرمائیں، یہ خط میں لے کے اس کے دربار میں جاتا ہوں۔ جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے اس کے دربار میں پہنچے، اس کے حواری، اس کی جھوٹی نبوت کے وہ ماننے والے، اس کا دربار بھرا ہے۔ جس وقت اس نے خط کھولا تو پہلا لفظ یہی تھا مسیلمہ تو کذاب ہے، مسیلمہ تو جھوٹا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو کہا تھا کہ حضور مجھے، میں نے تو سمجھا تھا کہ حضور مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیں گے، لیکن حضور نے مجھے کذاب کہہ دیا۔ اب حضور کی زبان سے کذاب نکلا ہے، اب ہمیشہ مجھے کذاب ہی کہا جائے گا۔ وہ متوجہ ہوا جناب حبیب بن زید انصاری جو آقا کریم علیہ السلام کا قاصد تھا، کہنے لگا حبیب بن زید انصاری یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دل و جان سے یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جناب حبیب بن زید میری نبوت اور رسالت مانتے ہو کہ نہیں؟ تو جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو جو بکواس کر رہا ہے یہ تیری بکواس سننے سے میں کافر ہوں، میں بہرا ہوں، تیری یہ بات سن ہی نہیں سکتا۔ اس کو بڑا ہی غصہ آیا کہ جب حضور کے بارے میں بات کہی ہے، سنا، جواب دیا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں سن ہی نہیں سکتا۔ اس نے غصے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے پھر یہ سوال کیا کہ حضور کے بارے میں کیا عقیدہ؟
جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات دہرائی، اعلان فرمایا کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہے، دل و جان سے مانتا ہوں۔ اس نے کہا میری نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ؟ تو جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان کیا، فرمایا جو بات پہلے کر چکا ہوں کہ تیری یہ بکواس میں سن ہی نہیں سکتا۔ اس نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ جس وقت وہ حضور کے بارے میں پوچھتا، حضرت حبیب بن زید اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ جس وقت وہ اپنے بارے میں پوچھتا، جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے ہیں۔ ہر مرتبہ انکار کرنے پر وہ آپ کے بدن کا ایک عضو کاٹ دیتا، حتیٰ کہ اس نے آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، لیکن اس کی جھوٹی نبوت کا ایک لفظ بھی زبان پہ آپ کی زبان پہ ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ اچھا، یہ درد بھری کہانی ہے۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں۔ آج تو صرف اور صرف انگلینڈ کا ویزا لینے کے لیے لوگ لکھ دیتے کہ ہم مرزئی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، صرف ویزے کی خاطر، شادیوں کی خاطر، دنیا کی دولت کی خاطر لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہم مرزئی ہیں۔ دیکھیے حضور کے صحابہ کا کیسا ایمان تھا کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا لیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وقتی طور پہ بھی کہہ سکتے تھے چلو ٹھیک ہے جی تجھے میں مانتا ہوں، لیکن جناب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرتبہ یہی فرماتے ہیں، وہ ہر مرتبہ آپ کے بدن کا عضو کاٹ دیتا ہے اور آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری یہ بکواس میں سن ہی نہیں سکتا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر ان کی ماں جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کہانی بھی سنیے۔ جس وقت یہ درد بھری کہانی جناب ام عمارہ جو ان کی والدہ تھی ان کو بتائی گئی کہ آپ کے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو جناب ام عمارہ پریشان نہیں ہوئی۔ جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تمانیت کا نور چمکا اور آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، آپ نے ارشاد فرمایا ارضعتہ لہذا اليوم، اسی دن کے لیے تو میں نے بیٹے کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ۔ تو جن ماؤں نے پاکیزہ دودھ اپنی اولاد کو پلائے ہوتے ہیں، پھر وہ بیٹے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کہہ رہے ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام کا ہمارے اوپر ایک حق یہ ہے کہ ہمارا حضور پہ ایمان ہو، پختہ ایمان ہے۔ دوسرا حق میری حضور کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہم دل و جان سے کریں۔ حضور نے جو فرمایا امتی وہی کرے، یہ نہ ہو کہ حضور کچھ اور فرمائے امتی کچھ اور کرے اور پھر امتی کہے کہ میرے سے بڑا تو کوئی عاشق رسول میں نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن امتی کو نماز قبول نہ ہو، امتی کو آقا کریم علیہ السلام کی بات ماننا قبول نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایسے منافقانہ رویے اور منافقانہ نعرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ حضور کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی طرف کہ حضور کے صحابہ حضور کی اطاعت و فرما برداری کیسے کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ حضور کے ایک صحابی ابھی مسجد میں پہنچے نہیں، راستے میں آ رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ۔ حضور تو جو مسجد کے اندر کیوں نہیں فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ، حضور کے وہ صحابی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ حضور نے ان کو کہا تھا جو مسجد کے اندر کھڑے ہیں، تم ابھی مسجد میں پہنچے نہیں، راستے میں بیٹھ گئے۔ حضور کے صحابی فرمانے لگے حضور کی آواز کانوں تک پہنچی تھی، اب میرے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری۔ میرے حضور کی مجلس لگی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں، شہر سے میٹھی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ کیا عظمت ہے میرے حضور کے صحابہ کی، کیا شان ہے میرے حضور کے صحابہ کا۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔
خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں، مجلس لگی ہے، رحمتیں اتر رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ حضور کی بات چیت جاری ہے۔ حضور کے ایک صحابی ایسے بھی تھے، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ابھی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک ہاتھ پہ ریشم رکھا، دوسرے ہاتھ پہ حضور نے سونا رکھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا، ارشاد فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو دیکھا سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں، بھئی یہ سونا حرام ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ یہ شادی کے موقع پہ مجھے تحفے میں ملی تھی، اس وجہ سے کبھی کبھی پہن لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ جہنم کا انگارہ آپ پہن لیتے ہیں، تو جتنی دیر آپ یہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں اتنی دیر آپ کو جہنم کا انگارہ پہننا پڑے گا، برداشت کر لو۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جس کو آپ 10 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں، یہ اس آگ کی کیا حیثیت ہے جہنم کی آگ کے جو ہے مقابلے میں؟ تو جہنم کے جو شعلے ہیں وہ ہاتھ میں کوئی رکھ سکتا ہے، ہاتھ میں پہن سکتا ہے؟ تو جتنی دیر آپ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے رکھیں گے اتنی دیر جہنم کے انگارے جو ہے وہ آپ کو اپنے جو ہے وہ ہاتھوں میں ڈالنے پڑیں گے۔ تو کسی میں اگر ہمت ہے تو ٹھیک ہے، وہ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی، میرے حضور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی نکالی، پھینک دی۔ جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے پھینک دی، مسئلے کا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اچھا سونا حرام ہے۔ اب پتہ چلا سونا حرام ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پتہ چلا سونا حرام ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، آقا کریم علیہ السلام کا شانہ نور کی طرف تشریف لے گئے، حضور کے کچھ صحابہ وہاں پہ موجود ہیں۔ کہا کہ آپ انگوٹھی کو اٹھا دو اور اس سے نفع اٹھاؤ، بیوی کو دے دینا، اس کو فروخت کر دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جب مسئلے کا پتہ چلا کہ حضور کی شریعت کے اندر سونا حرام ہے، تو جس وقت حضور کے صحابہ نے کہا اٹھا لو، اس کو بیچ دینا، بیوی کو دے دینا، تو آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابی کیا کہتے ہیں ذرا سننا۔ وہ فرماتے اللہ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ، نا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا اس کو ہاتھ میں نہیں لگا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی امتی ہیں، جس چیز کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے پھر اس کو سینے سے ہم کیوں لگائیں؟ لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ ان باتوں کی قریب نہیں جانا۔ میرے حضور نے فرمایا ہے جھوٹ نہ بولا کرو، ہم پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے حضور کی شریعت کے اندر ہے کم نہیں توڑنا، پھر بھی کم توڑ رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ملاوٹ نہ کرنا، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی کتنی باتیں ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو صاحب وہ حضور کے غلام ہیں، حضور کی امتی ہیں، قبر میں جانا ہے، آرزو ہے حضور کا دیدار ہو، تو پھر کس منہ کے ساتھ ہم قبر میں جائیں گے؟ اور سینے کے اندر جو آرزو ہے کہ حضور کا دیدار ہو، تو دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ کل قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری یہ میرے حضور کا حق ہے۔ وعدہ کرو حضور جو فرمائے، حضور کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کتنی بڑی دولت ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ جناب عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں جمعے کا دن آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کچھ صحابہ سے، کہ اسلحہ پہنو، مسلح ہو جاؤ اور صبح صبح نکل جاؤ، فلاں علاقے کی طرف تم نے جانا ہے۔ جناب عبداللہ بن رواحہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے سوچا جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت قریب ہے، میرے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، میرے ساتھی تو روانہ ہو گئے ہیں، میں تیز رفتار سواری پہ بیٹھوں گا، اپنے ساتھی تک پہنچ جاؤں گا، ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پہ شہادت مل جائے۔
پھر جمعے کی نماز حضور کے پیچھے کبھی نصیب نہ ہو، تو اس وجہ سے میں جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ کے میں اپنے ساتھی تک پہنچ جاؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، عبداللہ بن رواحہ موجود ہے، حضور نماز جمعہ سے فارغ ہوئے، پوچھا عبداللہ تمہیں کیا ہوا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ عرض کے بندہ نواز، میری آرزو یہ تھی کہ جمعے کا وقت قریب ہے، میرے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، میں تیز رفتار سواری پہ بیٹھوں گا، اپنے ساتھیوں تک پہنچ جاؤں گا، اس وجہ سے میں حضور رک گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور کی اطاعت۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتا، صرف حضور کی محبت میں آ کے تھوڑی سی دیر کی ہے، وہ بھی محبت میں آ کے دیر کی ہے کہ جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں پہ پہنچ تو جاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، عبداللہ اگر تم پوری روئے زمین اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، جو صبح کے وقت چلے گئے ان کی فضیلت کو کبھی بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضور کی اطاعت ہے، حضور کی فرما برداری ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم غور و فکر کیجیے، کریں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی کتنی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ حضور کچھ اور کہتے ہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ تو میرے حضور کا دوسرا حق حضور کی اطاعت و فرما برداری۔ بولنے والے تو نہیں آپ، پہلا حق میرے حضور کا ایمان حضور، دوسرا حق حضور کی اطاعت و فرما برداری، تیسرا حق آقا کریم علیہ السلام کا، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع۔ حضور جیسے کریں ہم اسی طرح کریں۔ میرے حضور کیسے سوتے تھے، میرا سونا حضور کے سونے کے مطابق ہو۔ میرے حضور کیسے کھاتے تھے، میرا کھانا حضور کے کھانے کے مطابق ہو۔ میرے حضور کیسے پانی نوش فرماتے تھے، میرا پانی پینا آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو اعمال ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے جو افعال ہیں، میں اس کی اتباع کروں، آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کروں۔ اور حضور کی سنت کو اختیار کرنے کی فضیلت دیکھی میرے حضور نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ میرے حضور نے فرمایا، میری امت کے بگاڑ کے وقت، جس وقت میری سنتوں کو لوگ چھوڑ رہے ہوں گے، فساد امت کے وقت جو خوش بخت بندہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ چلیے حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کا یہ حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ میرے حضور کے ایک ساتھی ہیں حذیفہ بن یمان، کیا نام؟ حضور کے ساتھی کا نام ہے حذیفہ بن یمان۔ کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، توجہ ہے بھائی، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی جناب حذیفہ، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کسی دربار میں، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، انہوں نے آپ کے لیے بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ وہاں پہ ایک خادم موجود ہے جو آپ کو پانی پیش کر رہا ہے، کھانا پیش کر رہا ہے، وہ خیال کر رہا ہے۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا، جناب حذیفہ بن یمان نے وہ لقمہ اٹھایا، اس کو جانا، اس کو کھا لیا۔ وہ خادم موجود وہاں کے کہنے لگا، حضور یہ لوگ پسند نہیں کرتے، یہ اجمی بادشاہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھائے۔ تو جس وقت اس نے یہ بات کی تو جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اتترکوا سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، ان پاگلوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اپنے نبی کی سنت کو اختیار کروں گا، ان کو اچھا لگے یا نہ لگے، میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کی ایک سنت پہ پہرا دیتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی سنت کی تابعداری کیا مقام دیتی ہے۔ بزرگوں کو ماننے والے ہو، اولیاء کرام کو مانتے ہو۔ میں آپ کو اسی آپ کے صوبے کے ایک ولی کامل کا تذکرہ سناتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں لاہور آپ کئی مرتبہ گئے ہوں گے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر عنوان موجود ہے۔
ہم وہاں جا کے لنگر لیتے ہیں، لنگر کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لنگر میں شفا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا لنگر وہ ان کی کتاب کشف المحجوب کے اندر موجود ہے۔ جو جاتے ہیں وہاں لنگر کھاتے ہیں، وہ کبھی کشف المحجوب جو داتا صاحب کا حقیقی لنگر ہے وہ بھی خریدا کریں اور آ کے اپنی مسجد میں رکھ دیں، اپنے علامہ صاحب کو دے دیں کہ قبلہ آپ اس کا درس ارشاد فرمائیں کشف المحجوب کا۔ اور کشف المحجوب کی یہ فضیلت ہے، توجہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان میری نظر سے گزرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کامل مرشد کی تلاش ہو، شیخ کامل کی جس کو تلاش ہو، شیخ کامل نہ ملے، اس کو چاہیے کہ وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت کامل مرشد عطا کرے۔ اس کتاب کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے اولیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کیا، نام ہے حبیب بن سلیم رائی، نام حبیب بن سلیم رائی۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، یہ دریا کے کنارے پہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پریشان تو نہیں ہے یہ مشکل تو نہیں زیادہ؟ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، دریا کے کنارے پہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا وقت گزر ہوا، اس نے عجیب ماجرا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت حبیب بن سلیم رائی نماز ادا کر رہے ہیں، بکریوں کی رکھوالی بھیڑیاں کر رہے ہیں۔ میں بات آئی کہ یار یہ اتنا بڑا اللہ کا بندہ کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر گیا کہ چلو ان کی صحبت میں چند لمحے بیٹھنے کے بعد پھر آگے سفر جاری رکھوں گا۔ تو وہ بیٹھ گئے، جناب حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلام کرا، انہوں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، فوراً سوال دھر دیا، حضرت یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے؟ جناب حبیب بن سلیم رائی فرمانے لگے ہاں بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ حضور مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ بھیڑیے اور بکریوں کے درمیان کب سے صلح ہو گئی؟ مسئلہ کیا پوچھا؟ بھیڑیے اور بکریوں کے درمیان صلح کب سے ہو گئی؟ تو حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ کی پوری توجہ میری طرف ہو جائے تو یہ جملہ دل پہ لکھ لے۔ جناب حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بیٹا جب سے بکریوں کے چرواہے نے رب سے صلح کر لی اسی دن کی بھی صلح ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر رب سے ہم صلح چاہتے ہیں تو پھر ساری کائنات ہماری ہے، ہمارا تو رب سے جھگڑا ہے، رب کچھ اور کہتے ہیں ہم کچھ اور کہتے ہیں، اس وجہ سے رب سے صلح چاہتے ہیں۔ آج اس کے دربار میں بندہ اپنے رب سے خدا کی قسم ہر وہ بات کر سکتا ہے جو ماں سے نہیں کر سکتا، جو رازدار دوست سے بندہ بات نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے کر سکتا ہے، تو رب سے صلح کر۔ پھر انہوں نے پیالہ اٹھایا، پتھر کے نیچے رکھا، پتھر سے شہد نکلا، پتھر سے دودھ نکلا، پیالہ بھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے نوش جاں کیا، لیکن جلدی جلدی پینے کے بعد دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ میں پوچھوں یہ مقام کیسے ملا۔ تو جس وقت انہوں نے وہ پیالہ پی لیا تو عرض کرتے حضور یہ تو ارشاد فرما دیں یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ تو جناب حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آگے سے جواب دیا، فرمانے لگے بیٹا آقا کریم علیہ السلام کی کامل پیروی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر تھوڑی سی وضاحت فرمائی، سمجھایا، فرمانے لگے جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم جس وقت پیاس لگی تھی میدان میں پھنس گئے تھے، پیاس لگی تھی، اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ پیاس لگی ہے پانی نہیں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ اپنا عصا مارا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو فرمانے لگے بیٹا اگر نافرمانوں کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں تو ہم تو نبی آخر الزمان کی امتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم نافرمان نہیں، ہم فرما بردار امتی ہیں۔ تو اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی اتباع پیروی کریں گے تو کیا ہمارے لیے پتھر سے زہر نہیں نکل سکتا؟ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے لیے پتھر سے جو ہے دودھ نہیں نکل سکتا؟
بات وہی ہے کہ حضور کا دام نے کرم چھوڑ دیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، اس کی جو پیچھے وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو دامن کرم پکڑنا چاہیے تھا ہمیں، وہ ہم نے دامن کرم چھوڑ دیا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول گیا نا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول گئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول گئی، بن گئے سینوں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فخر کی دولت آقا ہم سے بھول گئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی بولی، بھول گئے ہم درد اخوت آقا ہم سے بھول گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا دامن کرم چھوڑا ہے، بھول گئے، اس وجہ سے یہ نحوست ہے، یہ گندے حکمران ہم پہ جو مسلط ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں، جب ہم ٹھیک نہیں تو پھر حکمران ہمارے اوپر جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم جیسے تو نہیں آ سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکمرانی آپ کے سامنے ہے، تو کسی نے حجاج بن یوسف سے یہ سوال کیا، بڑا ظالم حجاج بن یوسف، کسی نے سوال کیا کہ حجاج تو نے حضرت فاروق اعظم کا دور حکمرانی دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں اختیار کر لیتا؟ فاروق اعظم کا انداز حکمرانی تم نے دیکھا ہے، تو ان جیسا جو انداز حکمرانی وہ تیرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس نے دو لفظ جواب دیا، اس نے کہا کہ تم ابو ذر جیسے رعایا بن جاؤ، اب نہ ابو ذر جیسے اس وقت رعایا تھی اور نہ پھر عمر جیسا حاکم تھا۔ تو بہرحال تیسرا ہاتھ میرے حضور کا کیا؟ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع، چوتھا آقا کریم علیہ السلام کا حضور سے پیار، حضور سے محبت، حضور سے عشق، یہ آقا کریم علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے۔ وہ محبت جو ہم نے حضور سے کرنی تھی وہ ہماری محبت کسی اور طرف چلی گئی۔ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے پیار کیا ہے کیا مقام ملا؟ سبحان اللہ۔ میں آگے صرف ہاتھ گن کے بتا دوں گا، بات یہاں پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کے اندر ایک دربار ہے، لاہور کے اندر ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے میانی صاحب۔ میانی صاحب قبرستان کے اندر ایک نوجوان دفن ہے جس کو علم و دین کا ہے۔ علم و دین وہ ہے کہ جس کو محلے والے بھی نہیں جانتے، غریب باپ کا بیٹا ہے، باپ درخان ہے اور بیٹا جو ہے وہ میاں طالب باپ کا نام ہے، درخان باپ ہے، بیٹے کو کوئی جانتا نہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں ایک استاد کا سر جو ہے وہ قتل کر دیا، راجپال کو جس وقت قتل کر دیا، تو وہی علم و دین کے جس کو محلے والے نہیں جانتے، اب آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت کی آنکھ کا تارا علم و دین ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں یہ کام کیا تھا، پھر صرف کیا ملا؟ جس وقت میاں والی جیل میں تھے اس وقت آپ کو ملنے کے لیے گھر والے جس وقت گئے، یہ والوں نے بتایا کہ علم و دین بڑا خوش ہے، پوچھنا ماجرا کیا ہے؟ تو گھر والوں نے پوچھا علم و دین کیا ماجرا ہے، اتنی خوشی چہرے پہ کیوں آج؟ تو فرمانے لگے رات مجھے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم و دین تجھے مبارک ہو، تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ جب بھی حضور کی بارگاہ میں میں جاتا ہوں تیرا تذکرہ ہو رہا ہو، سبحان اللہ، تیرا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہو رہا ہوتا ہے، علم و دین تجھے مبارک ہو، تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ وہی علم و دین ہے جب آخری رات آئی، علم و دین حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں، پہرے دار کہتا ہے اس وقت کے حالات کے مطابق تقریباً 100 سال گزر گئے، 1929 کی بات ہے، اس وقت جیل کے آج کل کے جو قوانین ہیں اس وقت جو ہے وہ اور قوانین تھے، تو پہرے دار اس کوٹھی کا پہرا دے رہا ہے، علم و دین حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آخری رات ہے۔ کچھ دیر کے بعد
علم و دین وہاں پہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کیا بنے گا؟ مجھے لٹکا دیا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد علم و دین اسی طرح پھر وہ دانو بیٹھے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ پہلے نام دینے لگا نواب الدین یا امام، یہ دو نام کتابوں کے اندر تاریخ کے اندر موجود ہے۔ آپ نہیں جی چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے نواب الدین سے۔ تو پہلے دار نے کہا کہ علم الدین مجھے بتاؤ تم کدھر جاتے ہو؟ جناب علم الدین نے چھپانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا واسطہ تجھے تیرے نبی کا، جس نبی کی خاطر تو نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اس نبی کا واسطہ مجھے بتاؤ کدھر کہتے ہیں؟ تو علم الدین بولے بابا جی اگر پوچھنی ہے تو پھر سنو، آقا کریم علیہ السلام نے مولا کائنات جناب علی کو بھیجا، سواری دے کے بھیجا، پھر علم الدین کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سواری پہ سوار کیا، ایسی جگہ پہ لے کے گئے کہ وہ میں منظر اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ جس وقت میں حضور کی کچہری میں پہنچا، آقا کریم علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا، فرمایا علم الدین بیٹا آزادی چاہتے ہو آزاد، اور اگر میری حضوری اور ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو تو پھر راستہ وہی ہے پھانسی کا پھندا۔ عرض کی بندہ نواز مجھے کیا ضرورت ہے جو ہے وہ آزاد ہونے کی؟ حضور میں تو آپ کی ظلم کا اسیر ہوں، آقا میں تو آپ کی حضوری اور آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہاں پہ چھوڑ دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں یہ عمل کیا، اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا۔ جب آخری دن تھا، پنجابی کا ایک شاعر استاد عشق لہر اس کا نام، بہت بڑا شاعر، وہ جناب علم الدین کے پاس وہاں پہنچ گیا لاہور سے، ملاقات ہوئی۔ استاد عشق لہر حضرت علم الدین فرمانے لگے کہ استاد آپ شاعر ہو، میرے حوالے سے کوئی شعر ہے تو ذرا سنا دیں۔ استاد عشق لہر فرمانے لگے علم الدین بیٹا میں نے تو بہت کچھ آپ کے بارے میں لکھ چکا ہوں، تو پھر سنا دیں۔ تو استاد عشق لہر نے پنجابی کے کچھ اشعار سنائے، فرمانے لگے علم الدین محمد دے نام اتوں میاں جان جوانی نوارے، علم الدین محمد دے نام اتوں میاں جان جوانی نوارے آئی، آفرین غازی تیرے حوصلے دا کم بخت راج پاس تمہارے، جڑا چکیا بوجھ محبت دا چڑھ کے دار کے سروں اتارے آئی، بیڑا ڈوب کے نبی دے دشمنوں دا علم الدین تو کل نہ اتارے۔ جس وقت یہ اشعار کو سنا رہے تھے علم الدین کے لمحے، اچھا استاد اپنے علم الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر والوں نے سکول میں داخل کرایا، سکول میں نہیں چل سکے، علم الدین کو مسجد میں بھیجا، چلو ناظرہ قرآن پڑھ لیں، ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا یہاں پہ میں آگے پہ چلتا ہوں، اس وقت کے گدی نشین پیر سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ مریدوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے ولی جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، تو جب حضرت خواجہ صاحب تشریف لے گئے تو واپس آئے نا، اچھا وہاں جب خواجہ صاحب گئے تو کوئی بات نہ کر سکے، علم الدین کو اتنا ہیبت اور اتنا جلال تھا کچھ بول نہیں سکے، پکے حافظ قرآن سے سورہ یوسف کی قراءت ہوئی، پھر بھی زبان جو ہے وہ تھرتھراتی ہے، اٹکتے ہیں۔ حضرت علم الدین جو ناظرہ خواب بھی نہیں ہے وہ دکھ میں دے رہے ہیں۔ بابا جی جب واپس آئے گرو جی نے پوچھا حضور کیسی ملاقات رہی؟ فرمایا کہ تمہیں کیا بتاؤں، میں تو علم الدین کے وعدے میں کسی اور ہستی کا دیدار اللہ۔ اچھا وہ استاد کی شکل کی بات میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت علم الدین، اچھا خواجہ صاحب نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ لوگ پاگل ہیں جو کہتے ہیں کہ علم الدین تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تو علم الدین کو سارے علوم ہی عطا کر دیے۔ یہ حضور کی محبت کا صلہ ہے، حضور سے جو پیار کیا تھا اس کا صلہ ہے، حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھایا تھا، پھر آگے سے جو محبتیں نصیب ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ انمٹ ہیں، اور ایسی محبتیں ہیں اور ایسی آقا کریم علیہ السلام کی عطائیں ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
تو حضرت علم الدین جس وقت وہ شعر سنا رہے تھے تو علم الدین کے لب ہلنے لگے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. تو کہا استاد آپ شاعروں میں شاعر تو نہیں ہو لیکن کچھ اشعار میری زبان پہ آ رہے ہیں تو آپ نے فی بدی وہ اشعار سنائے. حضرت علم الدین نے ذرا سنی. محسوس ہوتا ہے کہ یار ایک مرتبہ جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ اشعار حضرت علم الدین کے جو فی البدی آپ نے سنائے تھے ذرا سننا. حضرت علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا دن ہفتے دا میں قربان جاواں. دن ہفتے, اچھا چلو یہ بھی میں بتا دوں. ہفتے کا دن تھا 6 اپریل تھی سن 1929 جب چھرا لے کے راجپال تک پہنچے تھے اور اس کو بعد میں جنم کیا تھا. فجر کی نماز داتا صاحب کی مسجد میں ادا کی, داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اور پھر ظہر کی نماز کے بعد یہ کام تمام کر دیا. تو اسی طرح اشارہ فرماتے دن ہفتے دا میں قربان جاواں اللہ بخش سی یہ مراد میں نہیں. دن ہفتے دا میں قربان جاواں اللہ بخش سی یہ مراد میں نہیں. قسم رب دی بندہ نہ نال کوئی مدد دتی سی اللہ ذو جلال میں. خنجر ماریا سی حکم رب دے نال اے او دل دے وچ مراد مینوں. علم الدین میاں ڈرنا موت نہیں چنڈے نبی دے نال پیار. علم الدین میاں ڈرنا موت کیا بیٹھ کے آسان ہے لیکن جس وقت موت آنکھوں میں جو ہے وہ آنکھیں ڈال رہی ہو اور اس وقت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے علم الدین کا کام ہے. علم الدین میاں ڈرنا موت کی نہیں چنڈے نبی دے نال پیار. اگر محبت کی کہانی چھیڑ دیں تو یہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے. جو بات مجھے حضور کا پیار, حضور کی محبت, حضور سے عشق ہونا چاہیے. 5واں حق میرے حضور کا, میرے حضور کی تعظیم. 6واں حق میرے حضور کا, حضور کی مدح و تعریف. ہر وقت حضور کی باتیں زبان پہ رہیں کہ حضور وہ ہے کہ جو ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کی عرش تک جا پہنچے تھے اور وہاں تک پہنچے تھے. جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے بندہ نواز آگے میری پرواز تو نہیں ہے, آگے میں تو نہیں جا سکتا, آگے حضور آپ ہی جا سکتے ہیں. کوئی فلک تے رہ یار گیا, کوئی جا سدرا تے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ ارچوں بھی پار گیا. ہر وقت آقا حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا زبان پہ رہے. کتنی برکتیں جو ہیں اترے گی. تو بہرحال حضور کا یہ 6واں حق حضور کی مدح و تعریف. 7واں حق حضور پہ درود پڑھنا. آقا کریم علیہ السلام پہ درود کثرت سے درود حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ. میرے حضور نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 50 مرتبہ میری بارگاہ میں درود پیش کرے. کتنی مرتبہ؟ 50. صافحتہ یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا اپنے اس امتی سے مصافحہ کروں گا. اپنے اس امتی سے مصافحہ فرماؤ حضور فرماتے ہیں. تو حضور پہ درود پڑھنا یہ بھی میرے حضور کا حق ہے. اور پھر آخری حق جو قاضی عیاض نے بیان کیا وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے روضہ نور کا دیدار. چلو نہیں کر سکتا تو تڑپ کبھی حضور کے روضے کا دیدار ہو جائے, کبھی مدینے میں جانا نصیب ہو جائے. من زار قبری وجبت لہ الجنہ. حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر انور کی زیارت کر دی اس پر تو جنت لازم ہوگی. وجبت لہ الجنہ. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. حضور فرماتے ہیں جس نے میرے روضہ نور کا دیدار کر لیا, میری قبر انور کا دیدار کر لیا, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. تو دل کے اندر یہ تڑپ رہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے شہر نور کا دیدار کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کا سچا پیار ہم سب کو نصیب فرمائے. میری گفتگو کا لب لباب خلاصہ, دونوں عالم میں تمہیں مقصود کا آرام ہے, دونوں عالم میں تمہیں مقصود کا آرام ہے. خود کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. وآخر دعوانا